اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 210 سے 227 تک پڑھیں گے، اور آج سورۃ الشعراء الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَیَاطِین، اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے۔ یعنی عربوں کے ہاں عام لوگ شاعروں کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ ان کے قابو میں جن ہوتے ہیں جو ان کو اشعار کی شکل میں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو بعض مشرکین نے اس کے بارے میں بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ اسے شیاطین جن نازل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی، اس بات کی نفی فرما رہے ہیں کہ فرمایا وما تنزلت بہ شیاطین، اس کو شیاطین نازل نہیں لے کر نازل نہیں ہوئے۔ وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے، یعنی شیاطین کے لائق ہی نہیں کہ وہ ایسا کلام نازل کر سکیں۔ وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزلون، وہ تو وحی الہی کے سننے سے معزول کیے جا چکے ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جن آگ سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور پیدا کیا اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے۔ چنانچہ فرشتوں کی طرح جنات کا مادہ تخلیق بھی بہت لطیف ہے، اس وجہ سے ان کے لیے فرشتوں کا قرب حاصل کر لینا اور ان سے کچھ معلومات حاصل کر لینا ممکن ہے۔ چنانچہ عام طور پر شیاطین جن کسی نہ کسی حد تک فرشتوں سے عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن جب بھی کسی رسول کی بعثت ہوتی تو عالم بالا میں خصوصی پیرے بٹھا دیے جاتے تاکہ فرشتوں کے ذریعے وحی کی ترسیل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اسی اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عالم بالا کی خاص حدود سے آگے جنوں کا داخلہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا، اور وہاں سے وہ کسی قسم کی سن گن لینے کے اہل نہیں رہے۔ یہی وہ کیفیت اور صورتحال ہے جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ تو اب سننے سے معزول کر دیے گئے ہیں اور عالم بالا سے ان کے سن گن لینے کا کوئی بھی امکان باقی نہیں رہا۔ پھر فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، فتکون من المعذبین، ورنہ تم عذاب پانے والوں میں سے ہو کر رہو گے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم عذاب والوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو جہنم میں جن کو عذاب دیا جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ یعنی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیجئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی آپ ہی کی زیر کفالت تھے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنو ہاشم کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ انہیں دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا اور آپ کی بات سنے بغیر چلے گئے۔ کچھ روز کے بعد آپ نے دوبارہ انہیں مدعو فرمایا۔ اس دعوت کھانے کے بعد چاروں نچار وہ بیٹھے رہے اور آپ نے ان کے سامنے ایک دعوتی خطبہ دیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو جھکا کر رکھیے ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں، من المومنین، مومنین میں سے۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مومنین کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں اور ہمیشہ ان کی دلجوئی فرماتے رہیے۔ وَإِنْ عَصَوْكَ،
پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں بری و ذمہ ہوں مما تعملون، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی میرا تمہارے اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو العزیز الرحیم ہے، جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا رہتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ تہجد کے وقت قیام کرتے ہیں تو تیرا رب تجھے دیکھتا رہتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ اس وقت بھی دیکھتا رہتا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں میں آتے جاتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ، اور آپ کے آنے جانے کو فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں۔ حضور کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے رات کو گزرتے اور ان کو دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معمول کا یہاں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ پھر فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ اے وہ لوگو جو سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جنات اور خبیث روحوں کا بنایا ہوا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ کن لوگوں پر اترا کرتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑنے والے گناہ گار پر، یعنی جو جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں ان کی طرف شیاطین اترا کرتے ہیں۔ یہ قرآن تو حق ہے، سراپا حق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ شیطان کی طرف سے نہیں۔ یلقون السمع واکثرهم لکاذبون، وہ القاء کرتے ہیں، وہ شیاطین القاء کرتے ہیں سنی سنائی باتیں، السمع سنی سنائی باتیں، واکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ وشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری سیکھ لی ہے، اور یہ قرآن دراصل ان کا شاعرانہ کلام ہے۔ اس حوالے سے یہاں دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ شاعروں کے کردار کو تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو، تم خود سوچو ایسا کردار کو ہمارے رسول کے کردار سے کیا نسبت؟ یعنی شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، یعنی کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، اپنے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اپنا کلام لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے زبردستی سناتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ شعراء کے بارے میں سب سے بڑی بات یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور یہ عادت بہت گھٹیا کردار کی مظہر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ یعنی شعراء میں بھی جو نیک لوگ ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ ہم نے صالحہ کریں گے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ،
اور عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی یہاں استثنائی حکم ہے کہ کچھ لوگ شاعر تو ہوں گے، لیکن اگر وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، پھر وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہے گئے حجو اشعار کا جواب دیا کرتے تھے، حضور کی طرف سے مدافعت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسان کے اشعار کفار کے خلاف مسلمانوں کے تیروں سے زیادہ مؤثر ہیں۔ بہرحال ہر چیز کی اپنی جگہ پر اہمیت مسلم ہے۔ پھر فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہونے جا رہے ہیں۔ یعنی ابھی ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب قرآن کا بیان کردہ بھیانک انجام ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔